علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو یہ میرا 3rd ناول ہے اور چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ دن کے 12 بج رہے تھے، آدھا دن گزر چکا تھا، باقی آدھا گزرنے کو بے چین۔ سورج اپنے جوبن پر تھا، گرمیوں کی جلتی اور جلاتی دوپہریں۔ فی الحال ہماری کہانی کا مرکز لاہور کا ایک گنجان آباد محلہ ہے، جس میں ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ آس پاس کے مکانات کی نسبت یہاں کے مکین امیر دکھائی دیتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک خوبصورت لان تھا، جس میں مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ شاید یہاں کی مالکن کو قدرت کے کرشموں سے بے حد لگاؤ تھا۔ ذرا سا اندر جائیں تو مرکزی دروازے کے آگے بڑا سا لاؤنج تھا، جہاں لکڑی کی اسٹائلش سیڑھیاں اوپر والی منزل کی طرف رہنمائی کرتی تھیں۔ لاؤنج سے 3 مزید کمروں کو دروازے جاتے تھے، علاوہ ازیں ایک ڈرائنگ روم، ڈائننگ اور اوپن کچن بھی تھا۔ لاؤنج میں بڑا سا ایل شیپ صوفہ تھا اور درمیان میں قالین بچھا تھا، جس پر 1.5-2 سال کا بچہ ڈھیر سارے کھلونوں میں گھرا ہوا تھا۔ اوپر والی منزل کا آدھا حصہ کھلا تھا، جبکہ باقی آدھی جگہ پر ایک چھوٹا سا کچن، ایک کمرہ اور لانڈری بنی تھی۔ وہ کمرہ اس طرز پر بنا تھا جیسے یہ رہائش کے بجائے کوئی خوشگوار شام گزارنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ وہاں ایک بڑی سی کھڑکی تھی، جس کے پیچھے شفاف شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے رائٹنگ ٹیبل رکھا تھا۔ میز پر بہت سارے نئے پرانے قلم ترتیب سے کھڑے اپنی باری کے انتظار میں تھے، مگر لکھاری اپنا پرانا اور رواں نیلا قلم اٹھا کر رجسٹر پر کچھ الفاظ گھسیٹ رہا تھا۔ لکھاری کے چہرے کی اداسی نے ماحول کو غمگین بنا رکھا تھا۔ اس کے لکھنے کے انداز میں کوئی جلدی نہ تھی، جیسے وہ پورے دن کا شیڈیول دیکھ کر اپنی زندگی سے کچھ میٹھے پل چرا کر بیٹھا ہو۔ ہر 2 منٹ بعد وہ بڑے سے مگ سے 2 گھونٹ لیتا۔ شاید اسے لکھتے لکھتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب میز پر پڑا اس کا موبائل فون چیخنے لگا۔ ماحول پر چھایا سحر لمحوں میں تہس نہس ہو گیا۔ لکھاری نے سکون سے قلم کا ڈھکن لگایا اور اسے قلم دان میں رکھا، البتہ رجسٹر کھلا رہنے دیا۔ لکھاری عموماً اپنا لکھا مکمل ہونے سے پہلے کسی کو نہیں دکھاتے تاکہ تجسس برقرار رہے، مگر یہاں معاملہ شاید مختلف تھا۔ لکھاری نے فون اٹھایا تو آگے سے سلام دعا کے بعد حال پوچھا گیا اور اطلاع دی گئی کہ لکھاری کی ساس ان سے ملنے آ رہی ہیں، اس لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی لکھاری کا سارا شیڈیول غارت ہو گیا۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر کال بند کی۔ اس نے کمرے سے باہر لگے نلکے سے وضو کیا تاکہ ظہر کی نماز ادا کر کے باقی کام نمٹائے جا سکے۔ سیڑھیاں اترنے سے پہلے اس کے کانوں میں رونے کی آواز پڑی۔ اس نے دیکھا چھوٹا عبداللہ دوڑتے دوڑتے بری طرح گرا تھا اور اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ لکھاری کو لگا کہ اس سے برا اب کیا ہو سکتا تھا، ایک اور کام کا اضافہ۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے کے چکر میں اس کا پاؤں سیڑھیوں کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ پاؤں گیلا ہونے کے سبب وہ پھسل گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر ریلنگ تھامنے کی کوشش کی، مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی اور وہ سر کے بل 7-8 سیڑھیاں نیچے فرش پر جا گرا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ سر سے خون کی ہلکی سی لکیر نکل کر فرش کو رنگ رہی تھی اور بے ہوشی کی وادی میں جانے سے پہلے اسے بس اپنے روتے ہوئے بیٹے کا خیال آیا۔ زین، مرتضیٰ، آپ اپنی زندگی کو سیریس لینا کب شروع کریں گے؟ بھائی بھائی بھائی، اور کتنا سیریس لوں زندگی کو؟ صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا زندگی میں، کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ بھائی، میں گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں، مجھے وہی رہنے دیں، ابھی تو پورے 24 کا بھی نہیں ہوا، تانے دینے پہلے شروع کر دیے ہیں۔ زین، کہانیاں نہ سناؤ، میں بہت فکر مند ہوں، تم جلد سے جلد کوئی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈو اپنے لیے۔ نہیں نہیں بھائی، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ زین، مرتضیٰ جب کرے گا اپنا بزنس کرے گا۔ اوہ ایلون مسک کی اولاد، کون سے خوابوں میں جی رہے ہو؟ بزنس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، اور گھر میں میرے پیسوں سے صرف میرا، میرے بیوی بچے اور میری بہن کا گزارا ہوتا ہے۔ آگے اور پڑھنے کا شوق ہے تو اپنے پیسوں سے پڑھو۔ بھائی، ایک ماسٹر ہی تو کرنا ہے سائیکالوجی میں، پکا پھر کام شروع کر دوں گا۔ کل پہلا دن ہے میرے پیارے بھائی، نہیں بس 2 سال۔ زین مسکا لگاتے ہوئے بولا، چل جا کر سو جا، اور یہ لاسٹ وارننگ ہے، اس کے علاوہ ایک دن بھی نہیں، اور تمہارے سو کالڈ بزنس کا سرمایہ بھی نہیں۔ زین برا سا منہ بنا کر اپنے بڑے بھائی زاویار کو دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس نے رات گئے تک چیٹنگ کرنی تھی اور صبح اٹھتے وقت نخرے۔ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتا ہوا زاویار منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کو اکنامکس کے بعد سائیکالوجی پڑھنے کی کیا سوجی تھی، مزید باتوں میں نہیں آنے والا میں اس کی۔ یہ کہتی زاویار اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی بیوی نایاب بیٹھی ہوئی تکیے سے ٹیک لگائے انسٹاگرام اسکرول کر رہی تھی۔ ایک طرف پرام میں ایک 7-8 ماہ کی بچی سو رہی تھی۔ اپنے شوہر کے آتے ہی نایاب نے اپنا فون رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس نے 2 کپ کافی بنانی تھی۔ انہوں نے بالکنی میں بیٹھ کر چاند کو تکتے ہوئے نہ جانے کتنے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے کافی پینی تھی۔
یہ ان کی وہ عادت تھی جو 2 سال کی شادی میں کبھی نہیں بدلی تھی۔ یقیناً ایک اچھی شادی شدہ زندگی کے لیے ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر آپ کے لیے آپ کا شریک حیات ہونا چاہیے، ورنہ ذمہ داریوں میں دب کر شادی بھی ایک کڑوی ذمہ داری کا روپ دھار لیتی ہے۔ دوپہر اب سہ پہر کی جانب رواں تھی، ظہر قضا ہو چکی تھی اور عصر کا وقت ہونے کو تھا۔ ہماری کہانی کا ایک حصہ یہاں موجود ہے، لاہور کے کونے پر بنے صنعتی علاقے کی جانب فیکٹری۔ یہ فیکٹری سول اور آرکیٹیکچرل انجینئرز کے لیے تھی، مگر ہماری کہانی کا کردار سافٹ ویئر انجینئر تھا جو یہاں پر موجود انفارمیشن کو ڈاکیومنٹیشن کی شکل دیتا تھا۔ وہ اس وقت اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے باہر گونجتی اذان کے الفاظ دہرا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب دے رہا تھا۔ اتنے میں اس کا فون تھر تھر آیا۔ اذان ختم ہونے کے بعد اس نے سکون سے بیک کال کی۔ کال اس کی والدہ محترمہ کی تھی۔ اس وجود کو حیرت ہوئی کیونکہ کچھ دیر پہلے اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے گھر کے راستے میں ہیں اور گھر آ رہی ہیں۔ اصل میں اس کی والدہ ایک پبلک اسپیکر تھی۔ اپنے سوشل میڈیا چینلز کے علاوہ کبھی کبھی ان کے لائیو سیمینارز بھی ہوتے تھے۔ پچھلے دنوں اسی کام سے وہ جرمنی گئی تھیں اور آج لوٹ رہی تھیں۔ اس وجود کو کال پر حیرت اس لیے بھی ہوئی کہ وہ 1-2 گھنٹے تک گھر ہی جانے والا تھا۔ اتنے میں بیل کی آواز آنا بند ہوئی تھی اور دوسری طرف سے اسلام کی پرسکون آواز آئی، السلام علیکم بہرام۔ وعلیکم السلام ماما، خیریت؟ پریشانی میں منہ سے بے دھڑک نکلا، ہاں میں 2-2.5 گھنٹے پہلے گھر پہنچی تھی۔ بہو نے دروازہ نہیں کھولا تو میں چابی سے کھول کر اندر گئی، دیکھا وہ بے ہوش پڑی تھی اور بچے نے بھی رو رو کر جان آدھی کر رکھی تھی۔ بہو کو ہسپتال لائی ہوں، لائیو لوکیشن بھیج دیتی ہوں، تم بھی یہیں آ جاؤ، خدا حافظ۔ سائلہ بیگم نے ایک ہی سانس میں پوری بات کر کے کال کاٹ دی۔ بہرام رضا اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے ذہن سے سب باتیں محو ہو گئیں۔ اسے اپنی بیوی اور بچے کی ٹینشن ہوئی۔ اسے معلوم تھا اسے اپنی ماں کے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ فطری عمل تھا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے موبائل پر لوکیشن آن کی اور اسے ڈیش بورڈ پر سیٹ کر دیا۔ آدھے گھنٹے کا فاصلہ 20 منٹ میں طے کیا اور ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن سے پیشنٹ کا روم نمبر پوچھا۔ کمرے سے باہر اس کی والدہ بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی۔ ماما کیا ہوا اسے؟ بہرام جب میں داخل ہوئی تو دیکھا تھا وہ سیڑھیوں کے آگے بے ہوش پڑی ہے، سر سے خون نکل کر جم چکا ہے۔ بچہ بیچارہ ساتھ بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں کافی پریشان ہوئی، پھر ایمبولینس بھی بلائی اور لے آئی۔ ابھی تو بچی کے ماں باپ کو بھی اطلاع نہیں کی، ڈاکٹر بھی اتنی دیر سے اندر گئے ہوئے ہیں، کوئی اطلاع نہیں آ رہی، شاید شدید پریشانی ہو رہی ہے مجھے۔ بہرام نے نگاہ برابر والے بینچ پر دوڑائی، وہاں اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ اس نے اس کا ماتھا چوما اور اسے گود میں لیے ماں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ مشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، آپ دونوں میں سے کوئی میرے کیبن میں آئے۔ بہرام نے عبدالاحد کو اس کی دادی کی گود میں ڈالا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ آپ پیشنٹ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی میری وائف ٹھیک ہے۔ آپ کی وائف کی حالت بہت کریٹیکل ہے، انہیں حادثے کے قریباً آدھے گھنٹے بعد لایا گیا ہے۔ دماغ بہت نازک ہوتا ہے اور ان کے ہیپو کیمپس میں شدید چوٹ آئی ہے۔ ہمارے بہترین اویلیبل نیورو سرجن نے علاج کیا ہے، وہاں پر خون بھی جم چکا تھا، جان جا سکتی تھی مگر معجزہ ہوا۔ البتہ آگے کا کچھ نہیں کہہ سکتے، کل تک ہوش آ جائے تو مزید بتایا جا سکتا ہے، ورنہ ان کے کوما میں جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بہرام کی زبان گویا پیرالائز ہو چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ جب وہ کرسی سے اٹھا تو اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ہارے انداز میں وہ نکل کر اپنی ماں کے سامنے آیا اور ٹرانس کی حالت میں اپنی بیوی کا حال کہہ سنایا۔ تو یہ ہماری پہلی قسط کا خاتمہ، اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا اور براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ناول شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔